السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے کو جلد حتمی شکل دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایران سے بجلی کی ٹرانسمیشن اور سولر انرجی میں بہت گنجائش ہے، ہمیں تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو، قوم مجرموں کے گروہ کے خلاف آواز بلند کرے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک بدترین معاشی بحران کا شکار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کو کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ حق دو گوادر کو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان ضمانت پر رہا۔ عدالت نے 3 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ مولانا ہدایت الرحمان کی تحریک پانی کی فراہمی سے متعلق ہے۔ بلوچستان میں دریافت ہونے والے قدیم نوادرات نمائش کے لیے پیش۔ کوئٹہ میں بلوچستان کا نیا عجائب گھر عوام کی توجہ کا مرکز۔ کراچی سے 17,000 نوادرات کو نئے عجائب گھر میں منتقل کیا گیا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور بارش سے نظام زندگی متاثر۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی کے بعد بارش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صوبے کے مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا امکان ہے۔ جنگ کے منڈلاتے سائے، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو جاپان کے شہر ہیروشیما پہنچ گئے۔ عالمی اور اقتصادی سلامتی پر تعاون بڑھانے پر زور دیں گے۔ G7 اجلاس جوہری بم سے متاثر ہونے والے شہر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ البرٹا میں جنگل کی آگ کا بے مثال بحران، موسم گرما کے مہینوں تک بڑھنے کا خطرہ۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائر فائٹرز ایک طویل سخت سیزن کے لیے تیار ہیں۔ رواں ہفتے آگ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا جنوبی کوریا کا پہلا دورہ۔ کینیڈا اور جنوبی کوریا کے درمیان نئے معاہدے طے پا گئے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کینیڈین حکومت انسانی حقوق کی تنظیموں کی حمایت جاری رکھے گی۔ چین میں وسطی ایشیائی ممالک کے سربراہان کا 2 روزہ اجلاس، بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں فریق ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط ہونے کی بھی توقع ہے۔ کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے آئندہ 5 سال کے لیے خطرناک پیش گوئی کر دی۔ عالمی درجہ حرارت مقررہ حد سے تجاوز کر سکتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاک ایران سرحد مند پشین پر تجارت کے فروغ کے لیے بارڈر مارکیٹ اور بجلی ترسیلی لائن کا افتتاح کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج ایرانی صدر کے ساتھ بہت مفید اور مثبت گفتگو ہوئی۔ ایران کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے کو جلد حتمی شکل دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاک ایران سرحد مند پشین پر تجارت کے فروغ کے لیے بارڈر مارکیٹ اور بجلی ترسیلی لائن کا افتتاح کر دیا۔ پشین میں پاک ایران بارڈر پر مشترکہ مارکیٹ کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران کی سرحد پر بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا گیا۔ بارڈر مارکیٹ کے قیام سے علاقے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی، مستقبل میں ٹریڈ کے مراکز بنیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران سے بجلی کی ٹرانسمیشن اور سولر انرجی میں بہت گنجائش ہے، ہمیں تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔
ایرانی صدر سے مفید اور مثبت گفتگو ہوئی، تجاویز پر عمل درآمد کے لیے تیزی سے قدم اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گوادر کے لیے 100 میگا واٹ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا منصوبہ سرد خانے میں تھا۔ گوادر میں اب ایران سے روز 100 میگا واٹ بجلی کی ترسیل ہوگی، جس کے ٹیرف کے لیے ایران سے بات کی جائے گی۔ اس موقع پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ منصوبے پر پاکستانی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تجارت کا فروغ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے سے دونوں ممالک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ منصوبے کی تکمیل میں شامل تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خطے کے تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بارڈر مارکیٹ کے قیام سے عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ منصوبے سے اسمگلنگ کی روک تھام کی جا سکے گی۔ حکومت مزید 5 بارڈر مارکیٹس پر کام کر رہی ہے، جن کو جلد تجارت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ دونوں سربراہان نے 100 میگا واٹ گپت پولان بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح بھی کیا۔ گپت پولان ٹرانسمیشن لائن وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ذاتی دلچسپی کی بدولت ریکارڈ مدت میں تعمیر ہوئی۔ اس ٹرانسمیشن لائن کی تکمیل سے ایران کم لاگت بجلی کی مجموعی مقدار 204 میگا واٹ ہو گئی ہے، جس سے وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا وعدہ پورا ہوا۔ وزارت خارجہ کے مطابق ایران اور پاکستان کی سرحد پر 3 نئی تجارتی منڈیاں بھی کھولی جا رہی ہیں۔ مندھ کے مقام پر پاک ایران تجارتی منڈی کھول دی گئی ہے، جبکہ 2 منڈیوں کا کام ترجیحی بنیادوں پر جاری ہے۔ پنجاب حکومت کی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر ممکنہ آپریشن کے خدشے کے پیش نظر میڈیا کو عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر بلا لیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت کی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر ممکنہ آپریشن کے خدشے کے پیش نظر میڈیا کو عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر بلا لیا گیا، جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ بدماشوں اور مجرموں کا گروہ پوری قوم پر حاوی ہو چکا ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ سے موصول 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں نیب کی جانب سے طلب کرنے کے باوجود سابق وزیر اعظم عمران خان پیش نہیں ہوئے، تاہم انہوں نے نوٹس کا جواب جمع کروا دیا ہے۔ عمران خان نے نیب انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے نیب قانون سے متصادم قرار دیا، جبکہ عمران خان نے نیب سے انکوائری رپورٹ بھیجنے کی بھی درخواست کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ اخلاق و اقدار سے یکسر عاری بدماشوں، مجرموں اور احمقوں پر مشتمل ایک گروہ پوری طرح قوم پر حاوی ہو چکا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم اس کے خلاف آواز بلند کرے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ملک تاریخ کی بلند ترین مہنگائی اور تیزی سے بڑھتی بے روزگاری کے ساتھ بدترین معاشی بحران کی دلدل میں دھنس رہا ہے۔ ان حالات میں اقتدار پر قابض گروہ اپنی تمام تر توانائیاں ملک کی سب سے بڑی اور وفاقی سطح کی واحد سیاسی جماعت کو جبر و فستائیت سے کچلنے کی منصوبہ بندی پر مرکوز کیے ہوئے ہے۔ دوسری جانب زمان پارک میں واقع عمران خان کی رہائش گاہ پر میڈیا نمائندگان کو رہائش گاہ کے بیرونی حصے، سیکیورٹی اہلکاروں کے کمروں اور چھت تک رسائی دے دی گئی۔ رہائش گاہ کے اندر عمران خان کی ذاتی سیکیورٹی کے علاوہ کوئی پارٹی کارکن یا رضاکار موجود نہیں، جبکہ اندر واک تھرو گیٹ بھی لگایا گیا ہے۔ عمران خان کی رہائش گاہ میں چھت پر روشن دانوں کے اوپر بلٹ پروف شیشے لگائے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ علی محمد خان نے کل جو انڈر ٹیکنگ دی تھی وہ دیکھ لیں، اسی کی طرح دے دیں، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ شاہ محمود قریشی سے ہدایات لے کر انڈر ٹیکنگ جمع کرا دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک معاشی، سیاسی اور آئینی بحران میں پھنس گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حق دو گوادر کو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک معاشی، سیاسی اور آئینی بحران میں پھنس گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حق دو گوادر کو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ سپریم کورٹ میں گوادر میں حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں۔ عدالت نے 3 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ وکیل کامران مرتضیٰ نے موقف دیا کہ موکل دسمبر 2022 سے جیل میں ہیں، جن پر اکسانے کا الزام ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس میں کہا کہ احاطہ عدالت سے گرفتاری کو چیلنج کیوں نہیں کیا۔ مولانا ہدایت الرحمان کے وکیل نے بتایا کہ اس وقت سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں آیا تھا،
کہ عدالتی احاطے سے گرفتاری غیر قانونی ہوگی۔ یہ اصول سپریم کورٹ نے عمران خان گرفتاری کیس میں طے کیا۔ عدالت نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی اور انہیں اپنی حفاظت میں بھی رکھا۔ سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ مرکزی ملزم ماجد جوہر کے جوڈیشل ہونے تک ہدایت الرحمان کو ضمانت نہ دی جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ مولانا ہدایت الرحمان پر پولیس اہلکار قتل میں اکسانے اور اعانت کا الزام ہے۔ وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اکسانے اور اعانت کے جرم کا تعین ٹرائل میں ہوگا۔ مولانا ہدایت الرحمان کی تحریک پانی کی فراہمی سے متعلق ہے۔ رہائی پر امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا کہ آج 125 دن جیل میں رہنے کے بعد مولانا ہدایت الرحمان کو آزادی ملی ہے۔ عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ترقی کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہوں۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے مولانا ہدایت الرحمان کو رہا کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ اس کامیابی پر گوادر کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے انصاف ملا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت آئینی، قانونی اور معاشی بحران میں پھنس گیا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور گوادر سب سے اہم شہر ہے، جہاں پانی نہیں ہے جبکہ تعلیم اور صحت کی سہولیات نہیں ہیں۔ گوادر میں غریب مچھیروں کا روزگار ختم ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کو قتل کے الزام میں 27 دسمبر 2022 کو گوادر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بلوچستان میں ایسے نوادرات دریافت ہوئے جو کہ دنیا میں دریافت ہوئے آثار قدیمہ سے سب سے زیادہ قدیم ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں ایسے نوادرات دریافت ہوئے جو کہ دنیا میں دریافت ہوئے آثار قدیمہ سے سب سے زیادہ قدیم ہیں۔ ان میں سے بعض اشیاء پہلے کراچی میں تھیں، لیکن اب ان کو کوئٹہ میں بننے والے نئے عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ سریاب روڈ پر واقع یہ ہے بلوچستان کا نیا عجائب گھر۔ اس عجائب گھر کا افتتاح گزشتہ سال کیا گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ کے کیوریٹر جمیل بلوچ کہتے ہیں، یہاں بعض ایسے نوادرات ہیں جو کہ دنیا میں دریافت ہونے والے نوادرات سے زیادہ قدیم ہیں۔ اس عجائب گھر میں مٹی کی بنی چوڑیاں بھی ہیں۔ عجائب گھر کے انچارج منظور احمد کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم میں بھی خواتین اپنے حسن و جمال کا خیال رکھتی تھیں۔ سر یہ جو یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ان کو ٹیراکوٹا بینگلز کہتے ہیں۔ یہ میرگیٹ سے ملے ہیں۔ میرگیٹ کی تاریخ آج سے کوئی 9000 سال پہلے کی ہے۔ 9000 سال پہلے بھی عورت اپنے حسن و جمال کے لیے زیورات کو یوز کرتا تھا۔ ظاہر اس ٹائم سونے اور چاندی کے زیورات تو نہیں ہوتے تھے، لیکن مٹی سے وہ بینگلز بنا کے ہاتھوں میں پہنتے تھے۔ بلوچستان میں بڑا عجائب گھر نہ ہونے سے پہلے یہاں رکھے گئے نوادرات کی بڑی تعداد کراچی میں تھی۔ جمیل بلوچ نے بتایا کہ کراچی سے 17,000 نوادرات کو اب یہاں منتقل کیا گیا ہے۔ پھر 2018 میں ہم لوگوں نے کراچی میں ایکسپلوریشن برانچ سے تقریباً 17,000 کے قریب انٹیکویٹیز ان کو سیفلی بلوچستان میں شفٹ کیا، جس میں سے اس کا تقریباً ایک حصہ ہم نے ڈسپلے کی ہے۔ ابھی تک اس کا 4 حصہ ہمارے پاس سیف ہینڈز میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ایک اسکیم ہے، سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہم میوزیم بنا رہے ہیں اور یہ انٹیکویٹیز ہم وہاں پہ ڈسپلے کریں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ اب کوئٹہ میں بھی ایک بڑا عجائب گھر بن گیا ہے، لیکن اس سے تحفظ کے لیے انتظامات نہیں۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور گرد و نواح میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور گرد و نواح میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور بارش سے نظام زندگی متاثر ہو گیا ہے۔ لاہور شہر میں رات بھر تیز آندھی اور بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ آج مزید بارش کا امکان ہے۔ میاں والی میں دیوار گرنے سے 4 بچے جاں بحق ہوئے۔ جھنگ میں مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملتان میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 1 شخص جاں بحق اور خاتون سمیت 7 افراد زخمی ہوئے۔ لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، سیالکوٹ، چنیور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ظفروال، جہانیہ، حافظ آباد سمیت مختلف شہروں میں آندھی، موسلا دھار بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں کم ہواؤں کے بادلوں کا سسٹم آنے کے باعث تیز آندھی اور بارش سے گرمی کا زور قدرے ٹوٹ گیا۔ 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آندھی چلی، جس سے کمزور درخت اور سائن بورڈ اکھڑ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 5 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہونے کا امکان ہے۔ لاہور میں صبح کے وقت درجہ حرارت 36 جبکہ آج 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
شام کے وقت درجہ حرارت 40 کے بجائے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی لاہور، راولپنڈی ڈویژن اور گوجرانوالہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شمال مشرقی بلوچستان میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی، ژالہ باری اور آندھی سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں، خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کرم اور کوہستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت موہنجو داڑو 44، دادو، پوڈیدن، سکرنڈ، شہید بے نظیر آباد، جیکب آباد اور بہاول نگر میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔